بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم 1988 میں جب نامی کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں کیمپل کے شلوار قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اسی لیے تمام طالبہ یونیفارم پہن کر آتے تھے، سوائے دو ایک کے جو غریب ہوتے تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بیکو ملک بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بیکو ملک کو کالر سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکو مل نے زور زور سے کہنے لگا، "صحیح میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے سکتا ہے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔" ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طالبات سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکو ملک ایک ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو خرچہ ملا ہے وہ آپ بیکو ملک کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید کر سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکو ملک کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایک روپیہ، چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی بہت غصے میں ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہو؟ کیا ابھی غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خرید کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا ایک لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش، سب ملا کر کوئی 150 روپے میں سارا سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی، اس کے 3 کوریا صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکو مل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق دینا مانگی کو دینا، وہ تجھے بوٹ دے گا، اسے بھی 1 روپے روز کے حساب سے قرض واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینا۔ 4 روپے قرض اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کام کرنا ہے تاکہ تم قرض چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بیکو ملک وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بیکو مل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل منیجر بیکو مل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ری پہن کر چشمہ رکھے، اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے۔ 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔